زبان خلق پر ہے ہر طرف چرچا محمد کا، خدا ہی جانتا ہے مرتبہ ہے کیا محمد کا۔ رسول اللہ حبیب اللہ امام الانبیاء، رسول اللہ حبیب اللہ امام الانبیاء، زبان خلق پر ہے ہر طرف چرچا محمد کا۔ خدا سے پھر گیا جو پھر گیا ان کی محبت میں، خدا سے پھر گیا جو پھر گیا ان کی محبت میں، خدا کا ہو گیا جو ہو گیا شیدا محمد کا، خدا ہی جانتا ہے مرتبہ ہے کیا محمد کا۔ رسول اللہ حبیب اللہ امام الانبیاء، رسول اللہ حبیب اللہ امام الانبیاء، زبان خلق پر ہے ہر طرف چرچا محمد کا۔ یہی منشائے قدرت ہے، یہی ایمان ہمارا ہے، یہی منشائے قدرت ہے، یہی ایمان ہمارا ہے۔ خدا کے بعد ہے سب سے بڑا درجہ محمد کا، خدا ہی جانتا ہے مرتبہ ہے کیا محمد کا۔ رسول اللہ حبیب اللہ امام الانبیاء، رسول اللہ حبیب اللہ امام الانبیاء، زبان خلق پر ہے ہر طرف چرچا محمد کا۔ نوازا اپنی رحمت سے ہمیشہ اہل حاجت کو، نوازا اپنی رحمت سے ہمیشہ اہل حاجت کو، خلوص خاص سے لبریز ہے سینہ محمد کا، خلوص خاص سے لبریز ہے سینہ محمد کا، خدا ہی جانتا ہے مرتبہ ہے کیا محمد کا۔ رسول اللہ حبیب اللہ امام الانبیاء، رسول اللہ حبیب اللہ امام الانبیاء، زبان خلق پر ہے ہر طرف چرچا محمد کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی
وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ توفیق الہی سے آج کی اس ہفتہ وار اصلاحی مجلس میں قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ یہ آیت مبارکہ توبہ سے متعلق ہے۔ دیکھیے، زندگی میں ایک مرتبہ پھر اللہ تعالی ہمیں ایک نیا سال عطا فرما رہے ہیں۔ سال شمسی ہو یا قمری ہو، دونوں نظام اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ انگریزی سال ہے اور وہ اسلامی سال ہے۔ درست بات یہ ہے کہ یہ تفریق صحیح نہیں ہے۔ ہاں، اتنی بات ضرور ہے کہ اکثر و بیشتر احکام اسلامی کا، احکام شرعی کا جو دار و مدار ہے وہ قمری سال پر ہے، چاند کے حساب پر ہے۔ چاند نظر آتا ہے تو محرم شروع ہو جاتا ہے، چاند نظر آتا ہے تو رمضان کا آغاز ہوتا ہے، چاند نظر آتا ہے تو عید الفطر آ جاتی ہے، چاند نظر آئے گا تو عید الاضحیٰ کا فیصلہ ہوگا۔ چاند ہی پر مدار ہے حج ہونے کا۔ اسی طرح زکوٰۃ کا حساب بھی درست بات یہ ہے کہ چاند کے حساب سے رکھنا چاہیے، یعنی قمری اعتبار سے زکوٰۃ نکالنی چاہیے۔ تو شمسی سال ہو یا قمری سال ہو، دونوں نظام اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ ماہ و سال کا یہ جو نظام ہے اللہ کا بنایا ہوا ہے، رات و دن کا نظام اللہ تعالی کا قائم کردہ ہے، بڑا پرفیکٹ نظام ہے، بڑا مضبوط نظام ہے، جس میں لاکھوں کروڑوں سال، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ انسان ٹھیک سے اندازہ بھی قائم نہیں کر سکتا کہ کتنا طویل زمانہ ہو چکا، لیکن یہ سارا نظام بہترین انداز میں چل رہا ہے۔ سورہ یاسین میں اللہ تعالی نے نظام شمسی اور قمری کی جانب اشارہ فرمایا ہے، اور میں موضوع نہیں ہے ورنہ میں بات کرتا اس پر۔ آج سے 1450 سال پہلے اللہ نے قمری اور شمسی نظام کی بڑی کلیدی باتیں اس صورت میں بیان فرمائی ہیں۔ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، سورج اپنے مستقر میں چلتا رہتا ہے۔ اللہ نے اسے خاص دائرہ اور ایک حد بنا کر دے دی ہے، یہ وہاں چلتا رہتا ہے، گردش کرتا رہتا ہے۔ اور فرمایا وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ،
رہ گئی بات چاند کی، تو چاند کی ہم نے منزلیں بنائی ہیں۔ اس وقت سائنس یہاں تک بھی نہیں پہنچی تھی۔ اس وقت کے فلسفی یہ کہتے تھے کہ یہ زمین پلیٹ کی طرح سے چپٹی ہے، اور آپ اگر اس دور کے خیالات سنیں تو حیران رہ جائیں گے۔ بعض فلاسفہ کہتے تھے دیکھو زمین کے کناروں کی طرف جانے سے خیال کرنا، اگر زمین کے کنارے پر پہنچے تو کہیں خلا میں نہ گر جاؤ جا کر۔ یہ بھی پتہ نہیں تھا اس دور میں، جس دور میں ذات باری تعالی سورہ یاسین میں نظام شمسی اور نظام قمری کی کتنی اہم باتیں بیان فرما رہے تھے۔ یہ علیحدہ بات ہے، بعد میں ہم نے غور کرنا چھوڑ دیا اور اس خزانے کی طرف ہم نے التفات نہیں کیا۔ تو خیر دونوں نظام اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، شمسی سال ہو یا قمری سال ہو، اور اس اعتبار سے اللہ تعالی ہمیں زندگی میں ایک نیا سال عطا فرما رہے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ایک نیا موقع عطا فرما رہے ہیں۔ جب نیا سال آتا ہے تو ہم بہت سارے نئے پلان بناتے ہیں، کاروبار کو یہاں سے اٹھا کر یہاں لے جانا ہے، نیا گھر بنانا ہے، اور میں نے فلاں علاقوں کی طرف ٹریول کرنا ہے، سفر کے منصوبے بھی بناتے ہیں، بزنس کے منصوبے بھی بناتے ہیں۔ اسی طرح سے ہم شادی بیاہ کے منصوبے بھی بناتے ہیں، بھئی اس سال ہم نے بچے یا بچی کی شادی بھی کرنی ہے۔ یہ سارے معاملات ہم ڈائری دیکھ دیکھ کر سوچنا شروع کر دیتے۔ نیا سال، نئی مصروفیات، نئی مصروفیات۔ تو بھائی ایک چیز اور بھی اپنے شیڈیول میں شامل کر لیجیے۔ سال کی جب پلاننگ کریں تو ایک چیز اور بھی ہمیں شامل کر لینی چاہیے کہ میں نے پچھلی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی بڑی نافرمانیاں کی ہیں، بڑے گناہ کیے ہیں، میں نے بڑی بری عادات کے ساتھ گزشتہ سال اور پچھلے سال اور گزشتہ زندگی گزاری ہے۔ اللہ نے زندگی میں پھر نیا سال دیکھنا نصیب فرمایا ہے۔ دیکھو ہمارے پاس کوئی اختیار تو نہیں تھا، نہ استعداد، نہ استحقاق، نہ اختیار۔ اختیار کے معنی یہ کہ ہم خود سے تو نہیں فیصلہ کر سکتے تھے کہ ہم 2023 میں ضروری داخل ہو جائیں گے۔ 31 دسمبر کو بھی کئی جنازے پڑے ہیں، حتیٰ کہ یہ صورتحال کہ بعض مرتبہ رات 12 بجنے کے قریب ہے اور کسی کا انتقال ہو گیا، جو وقت اللہ نے جس کا لکھا ہے۔ تو ہمارے پاس اختیار نہیں ہے کہ ہم خود سے اس سال میں داخل ہو سکتے۔ اللہ نے فضل فرمایا، زندگی کے کچھ ایام ہمیں اور عطا فرما دیے، ایک سال اللہ نے مزید دیکھنا نصیب فرما دیا۔ استحقاق بھی نہیں، استعداد بھی نہیں، کوئی خاص ہمارے اندر ایسی بات تو نہیں تھی کہ اللہ ہمیں ضرور زندہ رکھتے، اور جو چلے گئے ان میں کوئی کمی نہیں تھی کہ اللہ نے انہیں ہلاک کر دیا، ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے فضل سے یہ سال عطا فرمایا ہے۔ تو ہمارے اکابرین نے لکھا ہے، نیا سال، نیا موقع، نیا سیزن، جہاں بہت سارے نئے عزائم، وہیں اس سال کے عزائم میں ایک چیز اور شامل کر لیجئے کہ میں اپنے رب سے تعلق کو بہت کھوٹا کر چکا، اب میں اپنے رب کی طرف پلٹوں تو صحیح۔ کتنی پلاننگ ہم کرتے ہیں، کیا کیا سوچتے ہیں، یہ کام کرنا ہے، یہ سفر کرنا ہے، یہ کام ہم نے نمٹانے ہیں، شادی بیاہ کرنی ہے، بزنس کو بڑھانا ہے۔ تو یہ بھی سوچنا چاہیے اللہ نے کچھ مہلت اور دے دی ہے، اللہ سے تعلق کو بھی بڑھانا ہے، گناہوں سے اس سال توبہ بھی کرنی ہے۔ آپ یقین جانیں کوئی بڑی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم عزم نہ کریں، صرف جھوٹے ارادے کرتے رہیں اور ہمیں ابھی ایک لمبی زندگی اور مل جائے۔ پتہ نہیں کتنے لوگوں کے جنازے پڑھنے کا اتفاق ہوتا ہے جو کہتے کہتے چلا جاتا ہے اب داڑھی رکھ لوں گا، اب جھوٹ چھوڑ دوں گا، اب ملاوٹ نہیں کروں گا۔
اب میں وراثت میں حصہ دے دوں گا. جو بیچارہ یہ سوچتے سوچتے چلا جاتا ہے کہ بڑے زمانے سے مصروف ہیں، اب حج کر لوں گا، ہر سال حج کو بھی آگے پش کرتا رہا، توبہ کو بھی آگے کرتا رہا، اب نماز شروع کر دوں گا. یقین جانیے یہ سارے ارادے اس مردہ سینے میں دفن ہو کر ہی ساتھ قبر میں چلے جاتے ہیں. عمل کرنا نصیب نہیں ہوتا. نماز کا ارادہ کرتا رہا، روز ٹالتا رہا، بس اب کل سے شروع کر دوں گا فجر. اب آئندہ سے سودا بیچنے میں ڈنڈی نہیں ماروں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، اب میں رشوت نہیں لوں گا، حج فرض ہے تو کر لوں گا. یہ سال آ جائے بس اب میں زکوٰۃ بالکل ٹھیک ٹھیک نکالوں گا. لیکن پھر تھوڑا سا آگے دھکیل دیتا ہے، پھر نفع کے شوق میں دھوکہ ہو جاتا ہے اس کے ساتھ. تو نیا سال ہے، جہاں نئے ارادے کریں وہاں پر اللہ کی طرف پلٹنے کا بھی ارادہ کریں اور گناہوں سے توبہ کا بھی ارادہ کریں. انسان جب عزم کر لیتا ہے نا، ارادہ کر لیتا ہے، تو بس پھر اللہ تعالی کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے. ہمت مرداں مدد خدا. جب انسان عزم کرتا ہے کہ یا اللہ میں نے یہ گناہ چھوڑنا ہے، میں نے نماز شروع کرنی ہے، کوئی دشوار بات نہیں ہے. جہاں اللہ اتنوں کو ہمت دے رہے ہیں، آپ کو بھی اللہ ہمت دیں گے. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور تائید واللہ آپ کے بھی شامل حال ضرور ہوگی. کیسے ہو سکتا ہے اللہ کی طرف کوئی جائے اور اللہ اسے قبول نہ فرمائے؟ اگر پکی توبہ ہو تو اللہ تعالیٰ ہر کھوٹے سکے کو خدا کی قسم قبول کر لیتے، ہر ایک کو قبول کرتے، چاہے کتنا بڑا گناہ گار ہو، خواہ کچھ بھی کر چکا ہو، لیکن اخلاص سے پلٹے، اللہ کی رضا کی نیت لے کر پلٹے، نادم ہو کر پلٹے، پختہ توبہ کے ساتھ پلٹے. یہ نہیں ہو سکتا اللہ اسے دھتکار دیں. ہمارے ہاں دنیا کے اندر یہ ہوتا ہے، ملازم چوری کر لے، اب اس کے بعد کتنی یقین دہانی کرائے وہ مالک اس کو نہیں رکھے گا. پھر کہا بھائی اس نے پہلے چوری کی، پھر کرے گا یہ چوری، کیا پتہ چلے گا. اسی طریقے سے کوئی اور معاملہ ہو جائے تو بھروسہ دنیا والے نہیں کرتے. یاد رکھیے توبہ ایسا عجیب معاملہ ہے جو اللہ تعالی سے بہت دور ہو جانے والے بندے کو لمحوں میں بہت قریب کر دیتا ہے. اسی لیے حضور نے ارشاد فرمایا التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا تو اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ کا پیارا ہو جاتا ہے. وہ حدیث شریف میں آتا ہے بنی اسرائیل کا ایک شخص جس نے 99 قتل کیے. 99 قتل چھوٹی بات نہیں ہے. ایک آدمی کا بھی ناحق قتل کر دیا جائے، ایک انسان کا قتل ناحق ساری انسانیت کا خون کرنے کے برابر ہے. اس دین اسلام میں یہ مسئلہ اتنا حساس ہے، اتنا نازک ہے. اس کے بعد اسے خیال آیا کہ بھائی میں بھی توبہ کروں. ایک وقت آتا ہے آپ کسی منصب پر پہنچ جائیں، بالآخر ایک زمانہ آتا ہے جو آپ کی بے ثباتی آپ کے سامنے ظاہر کرتا ہے، صاحب آپ کچھ بھی نہیں ہیں، اور کچھ دن بعد آپ مٹی میں مل جائیں گے. ہماری حقیقت یہی ہے نا. ہم چودھری ہوں، وڈیرے ہوں، مفتی ہوں، عالم ہوں، شیخ ہوں، پیر ہوں، ڈاکٹر ہوں، ہم پرائم منسٹر ہوں، پریزیڈنٹ ہوں، سی ایم ہو، پی ایم ہو، کچھ بھی ہو جائے، بالآخر واپسی تو ہے نا، پلٹنا ہے نا. ایک وقت آتا ہے انسان کو احساس ہوتا ہے میں کہیں بھی چلا گیا لیکن میں نے پلٹنا ضرور ہے، واپس ضرور آنا ہے. اور خدا کی قسم خوش قسمت ہیں جنہیں جیتے جی توبہ کر کے پلٹنا نصیب ہو جائے. خوش قسمت ہیں وہ لوگ. یہ جو ہم الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں نا، گناہ بھی کر رہے ہیں، غلط کام بھی کر رہے ہیں، اس کے بعد دین پر بھی اعتراض، نماز پر اعتراض، اس پر اعتراض، اس پر اعتراض.
صاحب یہ سب پیٹ بھرائی کی باتیں ہیں. جس دن یہ روح باہر نکلے گی نا، اس دن قرآن کا منظر، قرآن کیا کہتا ہے، اس دن کا منظر وہ پڑھنے کے قابل ہے کہ ہر جانے والا حسرت سے کہتا ہے یا اللہ تھوڑی سی مہلت، تھوڑی سی مہلت، تھوڑی سی مہلت دے دے، ذرا سی مہلت دے دے. فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، بس اب تیری مانوں گا اور جاتے ہی نیک ہو جاؤں گا، اتنی سی مہلت دے دے. 99 قتل. خیال آیا، ایک شخص کے پاس گیا، ایک پادری کے پاس گیا، اس سے کہا بھائی 99 قتل کیے میں نے، کوئی راستہ ہے توبہ کا؟ توبہ کا راستہ ہے؟ تو اس نے کپڑے سمیٹے، اس نے کہا بھائی توبہ کر بھائی، اب بھی تجھے یہ خیال ہے تو بچ جائے گا، توبہ کر. تو اس نے کہا بھائی پھر اس کو بھی ٹھکانے لگائیں، سینچری پوری کریں، پھر کیا خیال ہے، پوری ہی کر دیں پھر. تو اس کا بھی کام تمام کر دیا. محدثین نے لکھا ہے یہ زیادہ علم اور سمجھ رکھنے والا نہیں تھا جس سے مشورہ کیا اس نے. پھر ایک صاحب علم کے پاس پہنچا، اس سے جا کر کہا میں نے 100 قتل کیے، کوئی راستہ ہے پلٹنے کا؟ خدا کی قسم راستہ ایک ہی ہے جو بندے کی خطاؤں سے رب کی عنایتوں کا راستہ ہے. آپ پلٹ کر دیکھیں وہ قبول کر لے گا. لیکن جب تک ہمارے پیر اور ہاتھ کام کر رہے ہوتے ہیں نا، جوڑ ٹھیک ہوتے ہیں، لگتا ہے ابھی میری عمر ہے، ابھی کچھ وقت اور 5 10 سال 20 سال اور جی جاؤں گا، تب تک ہمارے دماغ سے ہوا بھی نہیں نکلتی. وہ سمجھدار ہے جو جلدی حقیقت کو پہچان جائے، جلدی پلٹ جائے اللہ کی طرف. اس سے کہا 100 قتل کیے، کوئی راستہ ہے؟ توبہ کرنا چاہتا ہوں، اللہ معاف فرما دیں گے. کیوں نہیں معاف کریں گے؟ اللہ تعالیٰ بالکل معاف فرما دیں گے، اللہ تعالیٰ بالکل معاف فرما دیں گے. اچھا لیکن ایک بات ہے، تم جس بستی میں رہتے ہو، جن بد کردار لوگوں کے درمیان رہتے رہتے تم نے اتنے قتل کر دیے، اس بستی کو چھوڑ دو اور اللہ کی طرف پلٹنا چاہتے ہو تو صالحین کی بستی کی طرف چلے جاؤ. ہم میں بہت سارے لوگ شراب چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن شرابیوں کی ہم نشینی نہیں چھوڑنا چاہتے. اٹھتے بیٹھتے شرابیوں کے ساتھ ہیں، پھر وہ پیالہ منہ کو لگا دیتے ہیں. بھائی شرابیوں کے پاس شراب ملے گی اور اہل اللہ کے پاس اللہ کا تعلق نصیب ہوگا. صبح و شام یاد تو دلائیں گے نا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی اللہ والوں کے پاس بیٹھ بھی گئے تو کیا اثر ہوگا؟ بیٹھ کے دیکھ لو کیا اثر ہوگا. ہر دکان میں اسی دکان کا سودا ملتا ہے، اور دکان معرفت میں اللہ تعالی کی معرفت کی باتیں اور تعلق ملے گا. آ کر دیکھو. تو خیر ہمارے یہاں غلط فہمی ہے، لوگ حرام تعلق چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن وہ گندا ماحول نہیں چھوڑنا چاہتے. نہیں بھائی نہیں، جب چھوڑنا ہے تو سب کچھ چھوڑنا ہے، ساری باتیں چھوڑنی ہے. یہ ڈیلیٹ کا آپشن صرف موبائل میں نہیں، یہ زندگی میں بھی ہے. سارے حرام تعلقات کو ڈیلیٹ کر دے، بس سارے راستے حرام کی طرف جانے والے بند کر دے. پلٹنا ہے اللہ کی طرف تو ستھرا ہو کر پلٹنا ہے. پھر غلاظتیں ٹپک رہی ہوں ایسے تو قبول نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ. گندگیاں اس سے ٹپک رہی ہوں اور یہ کہے جی اللہ بھی مجھے ٹھکانہ دے دے، اللہ بھی معاف کر دے. نہیں، اللہ کی شرط بھی ہے، آؤ تو پھر ٹھیک طریقے سے آؤ. تو وہی توبہ جاندار ہے جس میں توبہ بھی کرے اور برے ماحول اور بری صحبت سے بھی اپنے آپ کو نکال لے. حرام کاری چھوڑنا چاہتا ہے تو حرام گفتگو یہ بھی چھوڑنا پڑے گی. حرام چیزوں کا دیکھنا بھی چھوڑنا پڑے گا. ہمت خود نہیں کرتے، کوشش خود نہیں کرتے. یہ تو بھائی مجاہدہ ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. کوشش، مجاہدہ، جوہد اور جہاد سے نکلی ہوئی باتیں ہیں یہ. یعنی جان مارنی پڑے گی گناہ سے بچنے کے لیے. ایسا تھوڑی کوئی وظیفہ پڑھا اور آپ گناہ سے بچ گئے. محنت ہوگی. اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ سفر جہاد سے واپس تشریف لا رہے تھے. آپ نے فرمایا ہم
جہاد اصغر سے پلٹ رہے ہیں، جہاد اکبر کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ نفس و شیطان سے جو مقابلہ ہے یہ بھی جہاد ہے بھائی، اور اس کے لیے محنت چاہیے، کوشش چاہیے۔ اب میں کہوں کہ میں حرام کاری نہ کروں، میرے پاس جتنے نامحرموں کے نمبر ہیں بھائی ان سے ہم تعلق بھی رکھنا چاہیں، روزانہ بات بھی کریں، اور ہم اسی طریقے سے حد شریعت کو روزانہ کراس بھی کریں، تو جب تک یہ لذت دراصل جو زہر ہے آنکھوں اور کانوں سے دل تک پہنچتا رہے گا، آپ توبہ کر ہی نہیں سکتے۔ تو خیر اس نے کیا کہا صاحب علم نے کہ آپ توبہ بھی کیجئے اور بستی بھی گناہ گاروں کی چھوڑ دیجئے، صلح کی بستی کی طرف جائیے۔ ہمارے یہاں بہت سارے نوجوان توبہ کرنا چاہتے ہیں، پھر پلٹ جاتے ہیں، پھر گناہ کی طرف جاتے ہیں، پھر توبہ کرتے ہیں، پھر پلٹ جاتے ہیں۔ سبب یہ ہے، قرآن مجید میں یہ نہیں فرمائے گا صرف اللہ سے ڈرو، بلکہ یہ بھی فرمائے گا کونوا مع الصادقین، سچے اور جو اللہ کے خاص بندے ہیں نا ان کے ساتھ بھی ہو جاؤ، ساتھ بھی ہو جاؤ۔ آپ کسی اچھے حلقے میں جڑتے ہیں نا تو یہ حلقہ آپ کے گرد حصار بن جاتا ہے، خیال آتا بھی کہاں بیٹھتا ہوں، کن کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں، یہ خیال آپ کو گناہوں سے روکتا ہے۔ آپ آ کر تو دیکھیں، پتہ چلے گا آپ کو۔ تو اب اس نے سفر شروع کیا، بھائی ٹھیک ہے میں بستی چھوڑتا ہوں، میں بستی چھوڑتا ہوں اور صلحہ کی بستی کی طرف جاتا ہوں، اس گندے ماحول سے نکلتا ہوں۔ چلنا شروع کیا، ابھی وسط کے قریب قریب پہنچا تھا کہ موت کا وقت آ گیا۔ اب روح قبض کرنے کے لیے دو جماعتیں اللہ تعالیٰ کے یہاں ہیں۔ ایک وہ جماعت ہے جو نیک ارواح کو قبض کرتی ہے، نیک لوگوں کی روح قبض کرنے والی ہے، وہ بڑے خوبصورت شکلوں والے فرشتے آتے ہیں اور بڑے عمدہ ریشمی کپڑوں میں لپیٹ کر اعزاز و اکرام سے روح لے جاتے ہیں۔ اللہ ایسے ہی فرشتوں کی جماعت سے واسطہ ڈالے۔ اور اگر بدکار ہے، فاسق و فاجر ہے، کافر ہے، تو حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے جو جماعت آتی ہے ان کے چہرے ہولناک، وحشتناک چہرے، اور ایسے روح نکالتے ہیں۔ حضور نے مثال دی جیسے ریشمی کپڑے کو کانٹوں کی باڑ میں الجھایا جائے اور پھر جب اسے کھینچا جائے تو فرمایا کپڑا بچے گا؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کانٹوں میں الجھ کر ریشمی کپڑا بچ جائے گا، تار تار ہو جائے گا۔ فرمایا اس سے زیادہ اذیت اس کے رگو ریشے سے جب وہ بے دردی سے روح نکالتے ہیں تو وہ محسوس کرتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے ایسا محسوس کرتا ہے گناہگار جیسے اس کے سینے پر پورے پہاڑ رکھ دیے گئے۔ ایک مرتبہ پوچھا گیا یا رسول اللہ اس کے مقابلے میں سچے مومن کی روح کیسے نکلتی ہے، تکلیف محسوس کرتا ہے؟ فرمایا بہت آہستگی کے ساتھ، بہت اطمینان کے ساتھ، اور ایسے جیسے اگر گیلا گوندا ہوا آٹا ہو اس میں سے بال کھینچ کر نکالا جائے، کچھ اثر محسوس ہوگا اس کا؟ کچھ بھی محسوس نہیں ہوگا۔ تو فرشتوں کی جماعتیں پہنچ گئی اور جو بدکاروں کی روح قبض کرنے والے انہوں نے کہا کہ بھائی اس کی روح تو ہم نکالیں گے، اس لیے اس نے تو بڑے قتل کیے، گناہگار تھا۔ اور جو صلحہ کی روح قبض کرنے والے انہوں نے کہا ہم نکالیں گے، اس نے توبہ کر لی تھی۔ اب تنازع ہوا تو مسئلہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گیا اور جا کر انہوں نے پوچھا یا اللہ اس کا ماضی یہ ہے اور اس کا حال یہ ہے۔ تو اب یہ جماعت کہتی ہے کہ چونکہ یہ گناہگار اور قاتل تھا لہذا اس کی روح ہم نکالیں گے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اس نے توبہ کی تھی اور نیک لوگوں کی بستی کی طرف چل بھی پڑا تھا، عملاً قدم اٹھا دیا تھا، تو اس کی روح ہم نکالیں گے۔ فرمایا اچھا دیکھو اس نے نیکی کی طرف قدم بڑھایا تھا تو جا کر پیمائش کر لو کہ کون سی بستی کے زیادہ قریب تھا، بدکاروں کی بستی کے قریب تھا تو تم روح قبض کر لو، اور صلحہ کی بستی کے قریب تھا تو پھر تم یعنی وہ جو صلحہ کی روح قبض کرتے ہیں وہ اس کی روح لے جائیں۔ اب اللہ تعالیٰ کا بندے کے ساتھ پیار دیکھیں کیسا عجیب ہے، بڑا عجیب ہے۔ ادھر سے پیمائش کرنے کے لیے گئے، ادھر سے اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ وہ صلحہ والی جانب سمٹ جائے، وہاں سے قریب کر دے اس کو۔ حالانکہ وہاں سے قریب نہیں تھا بلکہ فساق اور فجار کی بستی کے قریب تھا،
پیمائش کی تو پتہ چلا یہ تو اس طرف زیادہ ہے، تو اس کا خاتمہ ہو گیا خیر پر اس کا خاتمہ ہو گیا۔ بھائی، نیا سال، نئے عزائم، نئے ارادے، نئی پلاننگ، اس میں کہیں یہ بھی شامل کر لیجئے، توبہ بھی کرنی ہے، گناہوں سے توبہ کرنی ہے۔ بعض مرتبہ انسان ساری زندگی گناہ کرتا ہے، لیکن یقین جانیے بعض ارادے اور عزائم اور بعض کام ایسے کرتا ہے کہ وہ کام ساری زندگی کے لیے کفارہ بن جاتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، اگر 55 سال ایسے گزار دیے تو 56واں سال زندگی میں جو آیا ہے، ہو سکتا ہے اس توبہ کی برکت سے اللہ اسے کفارہ ہی بنا دے، اللہ اسے کفارہ بنا۔ اللہ تعالیٰ کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اللہ کا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ نامعلوم کس بات سے اللہ راضی ہو جائے، کس جذبے سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں، توبہ کے کس جملے سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے، ایک صاحب ہر سال حج کرتے تھے اور 69 حج کر چکے تھے۔ جب بھی لبیک کہتے تھے تو فوراً، ہم پڑھتے ہیں نا حاجی احرام پہنتا ہے لبیک اللہم لبیک، یہ کہتا ہے نا، تو فوراً آواز آتی تھی لا لبیک، یعنی تمہاری حاضری قبول نہیں ہے۔ یہ تو ہمیں سنائی نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ پردہ رکھتے ہیں، وگرنہ بہت سارے حضرات نے لکھا ہے جن کی لبیک قبول ہوتی ہے تو وہاں سے جواب قبولیت والا آتا ہے، اور جن کی قبول نہیں ہوتی ان کے لیے جواب آتا ہے لا لبیک ولا سعدیک، تمہارا آنا ہمیں پسند نہیں ہے، قبول نہیں۔ تو بیچارے ہر سال آتے تھے اور حج کرتے تھے، اور جوں تلبیہ پڑھتے تھے اور میدان عرفات میں حاضر ہوتے تھے تو آواز کیا آتی تھی؟ لا لبیک، قبول نہیں ہے تمہارا آنا۔ لیکن آنا نہیں چھوڑا، آنا نہیں چھوڑا۔ 70واں حج جب کیا تو خادم بھی ساتھ تھا، بوڑھے ہو گئے تھے، اتنے حج کیے اور مسلسل یہی سنتے آ رہے تھے کہ قبول نہیں ہے، قبول نہیں ہے، قبول نہیں ہے۔ جب یہ حج کیا تو جو دونوں نے لبیک پڑھی تو وہی جواب آیا تمہارا آنا قبول نہیں، لا لبیک۔ تو اب کی مرتبہ خادم جو ساتھ تھا اس نے بھی سن لیا کہ شیخ نے یہ جب کہا تو وہاں سے جواب کیا آیا؟ قبول نہیں ہے۔ وہ بڑا حیران ہوا، اور ساتھ یہ بھی سنا نہ یہ قبول ہے نہ پچھلی حاضریاں تیری قبول ہوئی۔ اس نے کہا حضرت یہ سنا آپ نے ابھی کیا کہا تھا، کیا جواب آیا تھا؟ فرمایا کیا تو نے بھی سنا؟ فرمایا ہاں میں نے بھی سنا۔ انہوں نے پوچھا خادم سے کیا تو نے بھی سن لیا؟ ہاں میں نے بھی سن لیا۔ تو فرمانے لگے بھائی مجھے تو ہر سال ہی یہی جواب ملتا ہے کہ تیرا آنا قبول نہیں ہے۔ تو خادم نے، ظاہر ہے وہ خادم تھا، اس کا دماغ تو وہاں تک نہیں پہنچا۔ اس نے کہا حضرت جب اتنے زمانے سے آپ آ رہے ہیں، 70 سال سے ایک ہی جواب سنتے ہیں کہ تمہارا آنا قبول نہیں، قبول نہیں، قبول نہیں، تو آتے کیوں ہیں؟ دیکھیں ہلکا آدمی ہوگا تو جلدی ہٹ جائے گا، سمجھ بوجھ والا ہوگا تو سمجھتا ہوگا کہ میں اور جاؤں گا کہاں پہ۔ تو انہوں نے عجیب جملہ کہا، رونے لگے، کہنے لگے بھائی وہ میری حاضری کو قبول کریں یا نہ کریں، تو یہ بتا کہ اگر میں ان کے در سے ہٹ گیا تو پھر عالم میں دوسرا دروازہ کون سا ہے؟ یہ میرے رب کا در ہے، میں تو آتا رہوں گا، میرا آنا پسند فرمائیں یا نہ پسند فرمائیں، میرا کام تو حاضری لگانا ہے۔ اب ان کا فضل ہو قبول فرمائیں نہ قبول فرمائیں تو میرا نفس ہے، تو کوئی در ایسا ہے جو اس کو چھوڑ کر وہاں چلا جاؤں؟ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا یہ جملہ کہنا تھا، رحمت حق کو جوش آیا اور فوراً وہاں سے جواب آیا تمہاری اس بات سے تمہاری یہ حاضری بھی قبول اور پچھلی ساری قبول ہو گئی۔ کاش اللہ زندگی کا ایسا سال عطا فرمائے وہ سال زندگی کے سارے سالوں کا کفارہ بن جائے۔ اس لیے بھائی نئے سال کی پلاننگ میں توبہ کو شامل کیجیے۔ ضروری تو نہیں ہے کہ ہم 2023 میں ہیں تو 24 بھی ہمیں نصیب ہو یا 25 بھی نصیب ہو، اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ مومن کو لمبی عمر عطا فرمائے نیکیوں کے ساتھ۔ ایک لمبی عمر ہوتی ہے نیکیوں کے ساتھ، اور ایک لمبی عمر ہوتی ہے گناہوں کے ساتھ۔
جس کو قرآن مجید میں اور احادیث میں ارذل العمر کہا گیا ہے، نکمی اور بیکار اور گھٹیا عمر. جتنی لمبی عمر ہو رہی ہے گناہوں میں مبتلا ہے، جتنی لمبی عمر ہو رہی ہے اور گناہ کر رہا ہے اور گناہ کر رہا ہے. اس سے تو بہتر تھا پہلے ہی مر جاتا، اس سے بہتر تھا پہلے ہی مر جاتا. اور ایک لمبی عمر ہے کہ عمر بڑھ رہی ہے اور نور بڑھ رہا ہے، نیکی بڑھ رہی ہے، تقوی بڑھ رہا ہے، اور اس کی ذات سے اچھے کام سرزد ہو رہے ہیں. تو اس کا تو ایک ایک لمحہ قیمتی ہے بھائی. تو لیکن ضمانت ہمارے پاس نہیں ہے کہ اگلے سال پلاننگ کر لیں گے، اس سال چھوڑ دیں. نہیں بھائی، اسی سال پلاننگ میں اس بات کو شامل کریں. توبہ بھی کرنی ہے، نماز نہیں پڑھتا نماز شروع کرنی ہے، داڑھی اب تک نہیں رکھی داڑھی رکھنی ہے. افسر ہوں، اللہ نے مجھے عزت دی ہے، جسے افسر اللہ نے بنایا اس کو اللہ نے عزت دی ہے، لیکن اللہ اس عزت کا حساب بھی اس سے لیں گے. اگر رشوت لیتا تو اب نہیں لوں گا، ماتحتوں کا حق مارتا تھا تو اب نہیں ماروں گا، اور خیانت نہیں کروں گا، چوری نہیں کروں گا، کرپشن نہیں کروں گا. ہم سب کس کو گالی دیتے ہیں؟ حکمرانوں کو. سب حکمرانوں کو گالی دیتے ہیں. کوئی اپنے آپ کو بھی تو گالی دے کہ سوراخ سارا اوپر سے نہیں ہو رہا، بلکہ بنیادوں میں بھی ہم جیسے لوگ سوراخ کرنے میں لگے پڑے ہیں. کشتی ایسے ہی نہیں ڈوب رہی، سوراخ اور بھی بہت جگہوں پر ہو رہے ہیں. ہر سیٹ پر بیٹھا ہوا آدمی سوراخ کر رہا ہے. تو اس سال توبہ کو اپنے عزائم میں شامل کریں، اللہ سے عہد کرے، اپنی دعاؤں میں، اپنی مناجات میں، تنہائی میں، خلوت میں، جلوت میں، یا اللہ میں پلٹنا چاہتا ہوں تو بہت گندا، لیکن تو مجھے قبول کر لے، تو مجھے قبول کر لے. اور یاد رکھے کھوٹا سکہ اس کے سوا کوئی قبول نہیں کرتا. کھوٹے سکوں کو کوئی نہیں لیتا. دنیا میں آپ کھوٹا سکہ لے جائیں کوئی لیتا ہے اس کو؟ تو اٹھا کے پھینکتے رہے، بھائی کون لے گا اسے، یہ تو چلے گا ہی نہیں. تو یہاں بالکل نکما اور ناکارہ ہو، اللہ تعالیٰ اسے بھی لے لیتے ہیں. اور ایسا لیتے ہیں توبہ کرتے ہی اپنا محبوب بنا لیتے ہیں. حضرت والا کی بات مجھے یاد آ گئی. ایک عجیب بات فرماتے تھے، فرمایا کرتے تھے جو توبہ سے پہلے بالکل آخری صف سے بھی پیچھے ہے، توبہ کرتے ہی پہلی صف میں اللہ کے قدموں میں پہنچ گیا، رحمت حق کے اندر ڈھانپ لیا گیا. تو بھائی نماز نہیں پڑھتے، عزم کیجئے. ہماری مائیں بہنیں آئی ہوئی ہیں پردہ نہیں کرتی، عزم کیجئے میں پردہ کروں گی. اور میں نے پچھلی مرتبہ بھی کہا تھا کہ جو بڑے بوڑھے ہیں، بڑی بوڑھیاں ہیں، خاندان کے بڑے ہیں، اگر کوئی بچی پردے کا ارادہ کرے تو اس کے معاون بنو، اس کے معاون بنو، اس کے لیے رکاوٹ نہ بنو. خاندان میں ایسے مبارک لوگ کم ہوتے ہیں، کوئی بچی پردہ کرے تو اس کو سپورٹ کرتے ہیں، کہتے نہیں بہت اچھی بات ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کسی گھرانے میں باپردہ خاتون ہو تو مجھے اللہ کی رحمت سے بڑی امید ہے کہ تانے بھی سہتی ہے نا بیچاری. لوگ کہتے ہیں کیا ضرورت ہے پردہ کرنے کی، تقریبات میں کیسے جاؤ گے، گیدرنگ میں کیسے جاؤ گے، ہر جگہ تکلیف اٹھاتی ہے. سفر بھی کرے گی تو اضافی پردہ ہے، اضافی تکلیف ہے. حضرت فرماتے تھے اس ساری تکالیف کے باوجود صرف اللہ کی رضا کے لیے شرعی پردہ کر رہی ہے. میں سمجھتا ہوں اگر کسی مسئلے میں یہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اللہ اس کی دعا کو رد نہیں فرمائیں گے. آپ کو تو خوش ہونا چاہیے آپ کے خاندان میں شرعی پردہ کوئی عورت کر رہی ہے. لیکن عجیب و غریب لوگ ہیں، جیسے میں نے پچھلی مرتبہ کہا تھا، جی بہنوئی ناراض چائے کون پلائے گا، پھوپھا ناراض کہ ہم سے پردہ کرو گی تم، کیوں بھائی جرم کر رہی ہے یہ، پردہ نہیں کرتی پردے کا عزم کریں. نماز نہیں پڑھتے نماز کا عزم کریں، داڑھی رکھنے کا عزم کریں، امانت اور دیانت کا عزم کریں، ملک سے وفاداری کا عزم کریں، چوری چھوڑنے کا عزم کریں. حرام تعلقات کی بہت کثرت ہے. شادی شدہ غیر شادی شدہ کیا، شادی شدہ کیا، سب اس حرام اس گندے تالاب میں نہا رہے ہیں، گندے تالاب میں نہا رہے ہیں. کیسی مثال دی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب معراج سے واپس تشریف لائے. میں نے دسترخوان دیکھا، اس میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ستھرے اور عمدہ کھانوں کے برتن سامنے ہیں خوشبودار، اور کچھ برتنوں میں غلیظ لوتھڑے، خون آلود بدبودار سڑے ہوئے گوشت کے لوتھڑے ہیں. تو وہ ستھرا کھانا چھوڑ کر وہ غلیظ لوتھڑے سڑے ہوئے کھا رہے ہیں.
تعجب کی بات تھی نا، آپ نے جبریل امین سے پوچھا جبریل کون لوگ ہیں یہ کیا کر رہے ہیں یہ؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے گھر میں حلال بیویاں موجود ہیں لیکن اس کے باوجود حرام کاری کرتے تھے، تو ان کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے۔ آخرت کے عذاب دنیا کے اعمال سے مماثلت رکھتے ہیں۔ تو بھائی توبہ کرے، حرام تعلق کو چھوڑ دے۔ کتنی کشش ہو دل میں، بے قراری ہو، بھائی اس سال میں نے یہ حرام چیٹنگ نہیں کرنی، حرام تعلقات نہیں رکھنے، غلط کام نہیں کرنا، میں نے کوئی پتہ نہیں حادثاتی اموات کتنی زیادہ ہیں۔ ساری دنیا میں ایک الرٹ جاری ہو رہا ہے کہ جی پھر کورونا سے بڑی مصیبتیں آنے والی ہیں، اللہ حفاظت کرنا ہے، ایمان پر رہے۔ یہ جو نماز جنازہ ہوتی ہے نا، تو اس میں ہم جو دعا پڑھتے ہیں وہ دعا بڑی عجیب ہے۔ اس کا ایک جملہ ہے اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، کہ یا اللہ ہم میں سے جس کو جب تک زندہ رکھے تو کس پر زندہ رکھنا؟ علی الاسلام، اسلام پر زندہ رکھنا، اسلام پر زندہ رکھنا۔ ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، یا اللہ ہم میں سے جس کا آخری وقت آ جائے، وفات کا وقت آ جائے، موت کا لمحہ آ جائے، تو اسے موت کس پر دینا؟ ایمان پر موت نصیب فرمانا۔ تو بھائی اس سال کی پلاننگ میں سارے کام بہت اہم ہیں، لیکن یہ کام بہت نازک اور اہم ہے، اس لیے کہ پتہ کچھ نہیں ہے کہ آیا توبہ کا موقع ملے گا یا توبہ کا موقع نہیں ملے گا۔ خاص طور پر نوجوانوں سے کہوں گا اس سال عزم کریں حرام کاری چھوڑنی ہے، حرام تعلقات چھوڑنے ہیں۔ 5 7 جگہ جھوٹے تعلق رکھے ہوئے ہیں، اس سے بھی جھوٹ، اس سے بھی جھوٹ، اس سے بھی جھوٹ، اور ادھر بھی حرام کاری، ادھر بھی حرام کاری، ادھر بھی حرام کاری۔ میرے ایک بات یاد رکھنا، جو لوگ شاید سمجھتے ہیں بڑا اچھا وقت گزار رہے ہیں، حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اس کا حال وہ ہوگا جیسے مشہور ہے دھوبی کے کتے کے بارے میں، دھوبی کے کتے کے بارے میں حضرت والا سے ہم نے 12 سنی یہ بات۔ دھوبی کا کتا کہتے ہیں نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ میں تم حرام کاریاں کر لو، نہیں چھوڑو گے اس بات کو، ایک دن تم اس سے زیادہ رذیل بنو گے، نہ گھر کے رہو گے نہ گھاٹ کے رہو گے، کوئی ٹھکانہ نہیں ملے گا پھر۔ توبہ اس سال کی پلاننگ میں سب سے اوپر اس کو رکھیں۔ ہر انسان جانتا ہے میرے اعمال کیسے ہیں، میرے معمولات کیسے ہیں، توبہ کو سب سے اوپر لے آئے۔ یا اللہ میں نے یہ چیز بھی چھوڑنی ہے، یہ چیز بھی چھوڑنی ہے، یہ چیز بھی چھوڑنی ہے، اور میں بڑا کمزور ہوں، میں ارادہ کرتا ہوں لیکن اس پہ کھڑا نہیں رہ سکتا، تو آپ میری غیب سے نصرت بھی فرمائیں، تائید بھی فرمائیں۔ اللہم انصرنا بنصرک، اللہم ایدنا بتائیدک، یا اللہ آپ اپنی تائید سے، اپنی مدد سے مجھے استقامت نصیب فرما دیں، میں اس توبہ پر قائم رہوں، ڈٹا رہوں، جمع رہوں۔ تو بھائی اگر یہ کام ہو گیا نا تو بس پھر یہ سال سارے سالوں کے لیے ماضی کی کیا بن جائے گا؟ کفارہ بن جائے گا انشاءاللہ۔